اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان الحمدللہ اسیں سورہ واقعہ شریف بھی تشریح اور ترجمہ سن رہے ہیں۔ اس حوالے نال پہلی آیت مبارکہ دے ضمن اندر اسیں قیامت کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات عملیات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس حوالے میں ایک حدیث مبارکہ پہلے سن لینے ہیں۔ امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کی روایت فرمائے۔ حدیث کا نمبر 193 ہے اور مجموع فوائد کے اندر اس حدیث پاک کی روایت کرتا حدیث پاک کا نمبر 3181 عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاڑے وچوں جڑے بندے جمعے دی اذان سنتے ہیں، یسمعون النداء جمعے دی اذان سنتے ہیں، ثم لا یأتونہا جمعے دی اذان سنن دے باوجود وہ اپنے کماں وچ مصروف رہندے، اپنے کام چھڈ دے نہیں، کام کردے رہندے۔ لا یأتونہا تے او جمعے دی اذان سن کے مسجد وچ نہیں آندے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ اپنی اس حرکت تو رک جاؤ، اپنی اس حرکت تو باز آ جاؤ کہ جب جمعے دی اذان ہو جائے پھر اپنی ساری کام جڑے انہوں چھڑ کی کرو، مسجد اندر آ جاؤ۔ آگے فرمایا اگر کسی ایک کام نہ کرو گے پھر کی ہوئے گا؟ اولا یطبعن اللہ علی قلوبہم، اذان ہوئی، اذان سنن تو بعد اسی اپنے کام نہیں چھڑے، اپنے دھندیاں دے وچ مصروف ہو، عربی خطبہ سنیا کچھ دوڑ لگائی، چلیے یار نماز پڑھنے واسطے۔ میرے آقا فرمانے میں آج حرکت ہے میرے تو باز اگر کسی نہیں کروں گے، فرمایا لا یطبعن اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ پاک پتہ کی کرے گا، تاڑے دلاں تے مہر لگا دے گا۔ آج اس میں یار نماز پڑھن دل نہیں، قرآن پڑھن دل نہیں کرتا، نیکیاں کرن دل نہیں کرتا، گانے بچے بھڑیاں حرکتاں شرارتاں گندے افعال ٹی وی ڈرامے جگتاں ایسے کمال یار بڑا میرا دل کرتا، میں چاہنا کہ نماز پڑھن دل ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھن دل ہی نہیں کرتا، ذکر کرن دل ہی نہیں کرتا۔ نماز واسطے بندے ترلے کرتے رہتے ہیں کہ یار آؤ نماز واسطے نہیں آنے، مؤذن اذان دے گا آؤ کامیابی کی طرف نہیں آئیں گے۔ کبڈی کا میچ چوتھی محلے ہوئے نا پنڈ کے بعد بھی ہوئے، کسی نے سدیا بھی نہ ہوئے، کسی نے ترلے بھی نہ کیتی ہون، محنت بھی نہ کیتی ہوئے، دوڑ کے نمازاں چھڑ دیں، کرکٹ کا میچ ہوئے دوڑ کے اٹھے جان گے۔ میری ترجیحات کی نہیں،
اللہ دے بلاؤن والے بلا رہے ہیں، کلے بلا ہی نہیں رہے، راستے چ نہیں لینا کہ یار نماز پڑھنا آیا کر، دوسرے باری نماز پڑھنا آیا کر، کہن والے نو بار بار کہن دی وجہ تو شرم آتی، لیکن اگلے بندے تے کن تے جوں تک نہیں رینگدی اور ٹس تو مس نہیں دو نمازاں پڑھنا یار تو عشاء ویلے بھی آیا کر، بیٹھ کے بھی تو گپاں مارتا ہی ہے نا، بیٹھ کے تو چگلیاں غیبت بہتان تے ایک دوجے پہ کردا ہی ہے، سیاست تے ایک دوجے نوں برا بھلا لان تان کردا ہی ہے، یار عشاء دی نماز نوں نہ پرواہ ہی کوئی۔ ایسا بندہ جڑا گناہ دے کام وچ دعوت بھی نہ ملے، ترلے بھی نہ ہون، بس پتہ لگے فلاں جگہ تے کنجر خانہ ہے، دوڑ کے جائے گا، نیکی دے کام واسطے ترلے منتاں کرتے رہو، نہیں آئی، کیوں دل نہیں کرتا ہے، دل کداں کرے، لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مور لا دیا، اور مور لگن دی وجہ اس حدیث پاک ایک وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اذان نہیں سنیں گے پھر کام نہیں چھڑن گے، کام دھندا بھی کری جائیں، تے اگر اسی چاہتے ہیں نا کہ سارے دل تے مہر نہ لگے، جیویں اذان سنیے فوراً سارے کام چھڑ کے ہونا، پہلا کام ہے کہ وہ دل تے مہر لگ جائے، نیکی کرن دل نہیں کرے گا، گناہ وال دوڑ کے جائے گا، تے دوسرا کام پتہ کی ہوئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا کام تو دل تے مہر لگ جائے گی، اور دوسرا کام یہ ہوئے گا کہ ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ضرور او بندہ غافلاں وچوں ہو جائے گا، غفلت کرن والے وچوں ہو جائے گا، تے قرآن پاک وچ غافلاں دی بڑی مذمت احادیث واسطے انشاءاللہ کدے سے پڑھاں گے، کہ جڑے بندے غافل نے، صرف دین دے کماں چ غفلت ہے، دنیا دے کماں چ بڑی ہوشیاری ہے، بڑے ایکٹیو نے، دنیا کا کوئی فائدہ ملنا نا، دو تین دن پہلے انہیں اپنا سیٹ کیتا ہونا، لوگوں نے میرا یہ فلاں جگہ تو میں ٹائم دیتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، دین دے کام آخرت دے کام وہ واسطے کوئی ہوشیاری نہیں، وہ غفلت ہو یار، غفلت ہو جاتی، کپالی سستی ہو جاتی، کیوں آخرت نماز دے حوالے نال نیکیاں دے کاماں وچ ہی غفلت کیوں، دنیا دے کام تے غفلت کیوں نہیں ہوندی؟ کوئی اے سی دی میٹنگ ہے، لا دی میٹنگ ہے، میں دیکھنا تو 2 گھنٹے پہلے جتیے پالش کر کے پا کے بیٹھا ہی کہ نہیں بیٹھا، کہ نماز کئی نمازاں لنگ روزے لنگ رہے، کوئی پرواہ نہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، وقت ہے، صحت ہے، گھر والے واسطے راشن موجود ہے، گھر والوں واسطے رہن کا انتظام موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، عمرے واسطے حج واسطے نہیں، غفلت۔ اس کا مطلب یہ کہ سانو دنیاوی فوائد انہاں دی بڑی فکر ہے، اور وہ واسطے اسی کوئی غافل نہیں، میں دنیا کا کوئی فائدہ مالا جو بھی دیکھا نا مسا آخرت چھوڑو یار، پھر کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اسی پر ضرور جڑا ہے وہ غافلاں وچوں ہو جاؤں گے، تے یہ شرع وچ لکھیا ہے جمعے دی شرائط پائیاں جان پھر انہاں تے عمل کردیاں ہوئے بندہ وقت تے نہ آئے یا جمعہ چھڑ گئے تے
یہ بندہ حرام کا مرتکب ہے اور یہ بندہ گناہگار ہوئے گا۔ لہذا آج جمعہ کا دن ہے، اس حدیث پاک پلے بننا ہے، اپنے بچے بیٹے نے بھائی نے حدیث پاک ضرور سنانی ہے، وجہ بھی دسنی ہے کہ نیکیاں کیوں دل کھلتا، دل تے مہر لگتی ہے، دل تے مہر کیوں لگتی ہے؟ اذان سن کے اسی مسجد کے اندر نہیں ہوندے، اور آج جمعہ کا دن ہے، جنہاں دوستان دی روٹین ہے سورہ کہف دی، وہ ضرور آج ٹائم پڑھ لین۔ آج دے دن اپنے مرحومین فوت شدگان انہاں واسطے مغفرت دی دعا ہو سکے، انہاں دی قبر پہ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے آج دے دن کثرت نال درود پاک پڑھیا جائے۔ اللہ پاک آج دے دن نوں اور باقی جتنی سانس باقی نے انہاں نوں اپنی فرما برداری گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی اور گناہ تو بچ کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق